السلام علیکم. پروگرام حالات حاضرہ میں آپ کا میزبان غلام نبی مورائی. ناظرین, اس پروگرام میں حالات حاضرہ پہ بحث کرنے کے لیے, ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں پاکستان کے مفکر, معناز مفکر اور تاریخ دان اور درجہ کار سید اللہ شاہ صاحب. شاہ صاحب السلام علیکم. شاہ صاحب, پہلا ایشو جو ہے, جب ہم بات کرتے ہیں تو آج ہمارا پہلا ایشو ہے کہ صدر مملکت عارف علوی نے کہا ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے تحریک انصاف کے لیے بھی. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ سب یہ الیکشن جو ہوتے ہیں وہ الیکشن ہونے چاہیے فری اینڈ فیئر, منصفانہ ہو, آزاد ہو اور سب کو آزادی ہو, سب کے لیے منصفانہ ہو. یہ تو دنیا کا ایک بیسک اصول ہے. اور اگر صدر صاحب نے اس کی خط لکھا ہے تو وہ ان اصولوں کو اجاگر کر رہے ہیں جو دنیا میں ہر جگہ مانے جاتے ہیں. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جبری شدگیاں اور سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کا جو ہے وہ بند کیا جائے. بات ہے اصولی طور پر بالکل صحیح. یہ ہمارے ہاں یہ الیکشن پہلے بھی بڑی کنٹروورشل رہی ہے, اور اب کی بار جو جیسے حالات لگ رہے ہیں نا, تو بہت مشکل ہے کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے الیکشنز کو فری اور فیئر کرانا. اور صدر صاحب نے خط لکھا ہے, ٹھیک, اب اس پہ جو ہے عمل کرائیں گے کون؟ الیکشن کمیشنر پاکستان اور جو حکومتیں ہیں, خاص طور پر جو صوبے کی حکومتوں ہیں, کہ کیا انتظامات ہوتے ہیں, اور الیکشن کمیشن اپنے ان دونوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اوکے, ابھی تک جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان کے لوگوں کو ہمیشہ شکایت رہی ہے کہ ہمارے ہاں الیکشنز فیئر نہیں ہوتے, مینیپولیشن ہوتی ہے. الیکشن سے پہلے بھی اس کی پری پول ریگنگ ہوتی ہے, پولنگ کے دنوں میں بھی کئی قواعد ہوتے ہیں, خود الیکشن کے قوانین ہوتے ہیں جن کو وائلیٹ کیا جاتا ہے. کچھ ہوتا ہو نہیں, فرق نہیں ہوتا. اس کے بعد پھر کیسز چلتے رہتے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں ایک ایسی مثالیں کم ہیں جہاں الیکشن میں لوگوں کو کوئی فیتھ ہو کہ ہاں منصفانہ ہوئی ہے. ایک چیز جو پہلے کچھ عرصہ پہلے 2-4 سال بات ہو رہی تھی کہ دنیا کے کئی ملکوں میں مینیپولیشن کو انسانی طور پر اس کو اوپر نیچے خراب کرنے کو, ریزلٹس کو آگے پیچھے ٹیمپر کرنے کو, اس کو کا سدباب کرنے کے لیے ہوتا تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہوں تاکہ ہیومن ایلیمنٹ اس میں کم کیا جائے, اور اس سے جو ہے ٹیمپرنگ اور ریگنگ اور الیکشنز کو ٹیمپر کرنا, اس کی چانسز کم ہو جاتے تھے. افسوس ہے کہ وہ جو الیکٹرانک مخالفت کی گئی, اس کو بند کیا گیا. ٹھیک ہے, تو آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو ارادہ کیا ہے کہ نہیں مطلب کہ ہاتھ پاؤں پیروں سے جو آگے پیچھے ہوتے ہیں وہ سلسلہ چلتا رہے. مطلب ہے کہ افسوس ہوگا کہ اور الیکشن نہیں ہوئے اگر فیئر اور فری, اور بہت ہی شکوک ہو گئے, بہت شبہات ہو گئے, کچھ کو لڑنے نہیں دیا, کچھ نے شکایت کی, تو پھر آگے بھی ملک چلے گا نا. الیکشن کے بعد اس قسم کی ہوگی تو ملک کے مسائل کم تو نہیں ہوں گے نا, بڑھتے جائیں گے. کوشش ہو کہ آئین اور قانون کی عزت کی جائے, اور جو دنیا میں جمہوری اصول ہے کہ فری اور فیئر الیکشن ہو, سب کے لیے برابری ہو, ورنہ مشکل ہے. الیکشن کے بعد اس ملک کے مسائل پہلے ہی بہت ہے, کم نہیں ہوں گے, بڑھتے جائیں گے. شاہ صاحب, دوسری پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو افغانستان کے متعلق وزیر اعظم پاکستان کا بیان ہے کہ وہ سہولت کار ہے دہشت گردی کا, اور جو ہے وہ دھمکیاں دے رہا ہے افغانستان. اور تیسرا یہ کہ افغانستان امریکہ اس پر جو ہمارے مہاجرین ہیں ان کے متعلق کوئی ہمارے اوپر پریشر نہیں ڈال سکتا. اور دوسری پوائنٹ یہ ہے کہ جو افغانستان حکومت ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر پھینک رہا ہے. وہ تو غلط کہہ رہے ہیں. افغان حکومت تو ہے, اور کون سی بڑی کامیاب حکومت ہے. میرے خیال میں جو نگراں وزیر اعظم نے بات کی ہے صحیح بات کی حقیقت.
پاکستان کوئی 40 سال سے وہ اپنی غلطیاں تھیں جی، 40 سال سے جو ہمیں اب اسی کا خمیارہ بھگت رہے ہیں نا. اس وقت ہر ایک لوگوں نے بیٹھ کے تالیاں بجائی، کچھ پیسے ملے امریکہ سے تو لوگوں نے کہا بسم اللہ جی چڑھ جا بیٹھا سوری پہ. وہ چڑھ جا بیٹھا سوری پہ تو اس کے نتائج جو ہیں 40 سال تک ہم بھگت رہے ہیں. ابھی بھی وہی نتائج ہے نا. ایک غلط تھیوری بنائی جی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے. ارے لوگوں کو غلط بیانی کر کے ہمیں بیوقوف بنانے، ہر ایک کو پتا تھا غلط ہو رہا. اور یہ ہماری اکانومی تباہ ہو گئی ہے 40 سال سے. ہماری اکانومی اور انڈسٹریلائزیشن اس ملک کی سمگلنگ کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے. اور 75% سمگلنگ جو ہے وہ وایا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی ہوتی ہے. اس ملک کی سیکیورٹی جو ہے انٹرنل سیکیورٹی، لوگوں کا تحفظ، یہاں پہ کتنی بار آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا کچھ نہیں ہوتا. ہاں مسجدوں میں بم پھینکے جاتے ہیں، سوسائڈ بامبنگ ہوتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی سرکاری اداروں پر کبھی شہریوں پہ. یہ جو ہے، اور پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے کئی بڑے ان مثالوں میں یہ جو شدت پسندی کے یا جو کرائم ہو رہا ہے اس قسم کا، اس میں ان کا بہت اثر ہے، ان کا بہت اس میں شامل ہے. وہ تو یہ تو صحیح ہے کہ پاکستان نے بڑی مشکل حالات دیکھے، اور یہ 1980 کے بعد، اور کسی طرح سے یہ تصفیہ واپس جائے. اور امریکہ والوں کا کہنا جو ہے اس سے کوئی بانے نہیں رکھتا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو امریکہ نے دلاسے دیے کہ جی ہم آپ کو شیریت دیں گے، اور پاکستان کو کہا فی الحال آپ ادھر رکھو اور آہستہ آہستہ لے جائیں. کوئی ارادہ نہیں ان کو واپس لے جانے، وہاں لے جانے کا. اگر 2 لاکھ ادھر ہیں تو وہ انہیں 20,000 25,000 لے جائیں گے، باقی یہ پاکستان کے گلے پڑیں گے. یہ پاکستان کو استعمال کیا جا رہا ہے، امریکہ ہو یا کوئی بھی ہو. یہ ایسی سے استعمال کیا جاتا ہے شروع سے. خواہ مخواہ. تو یہ میں کہوں گا کہ وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے جو بات کی ہے بالکل صحیح بات کی ہے. اور بڑے یہ پاکستان کو یہ کہنا پڑا کہ مشکلات اور افسوسناک حالات کے بعد یہ مجبوراً کہنا پڑا، کیونکہ حالات جو تھے وہ خراب ہی ہو رہے تھے. خود کہا ہے پرائم منسٹر نے کہ بھائی ہم نے کئی بار حکومت کے افغانستان کی اس کی توجہ دلائی کہ بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں آپ وہاں سے لوگ آتے ہیں ہمارے یہاں کچھ یہ زیادتیاں کر کے، ٹیررزم کر کے، کارروائی کر کے، کرائمز کر کے پھر چلے جاتے ہیں. اس کا تدارک کیجیے، کنٹرول کیجیے کہ. لیکن وہاں سے پاکستان کو کوئی سپورٹ تو نہیں ملی. تو میں کہوں گا کہ پاکستان نے جو قدم اٹھائے ہیں اور جو اٹھا رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. اب یہ ہے کہ اس کو کوشش کریں کہ حالات خراب نہ ہوں بین الاقوامی، لیکن یہ ہے کہ پالیسی صحیح ہے، اس کو قانونی لحاظ سے اور ایک پروفیشنلی اور صحیح طریقے سے کریں تاکہ انٹرنلی کوئی خرابی نہ ہو. لیکن پالیسی صحیح ہے اور اس پہ عمل ہونا چاہیے. شاہ صاحب بحیرہ ٹاؤن کی جب بات کریں گے تو کچھ ہمارے مفکر سندھی دانشور کہتے ہیں کہ سندھ کو ایک زمانے میں احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ لوٹنے آتے تھے کروڑا ڈائنیسٹی میں، اور وہ لوٹ کے چلے جاتے تھے. مگر ان کے بعد جو بڑی لوٹ ہوئی ہے یا ان سے بھی زیادہ لوٹ ہوئی ہے وہ بحیرہ ٹاؤن کے نام سے ہوئی ہے، اور جس کا سہرا ملک ریاض کو جاتا ہے. اب آج کل ان کا سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ نہیں پورے بحیرہ ٹاؤن کی سروے کرو. کسی سے بات کرو کہتا ہے 84,000 ہے اس کی ایریا بحیرہ ٹاؤن. فیز 1 فیز 2 پھر شروع ہو گیا، مگر وہاں جو ایکچوئل جو بندے ہیں وہ کہتے ہیں لاکھوں ایکڑ میں سرکاری زمین اس کو اسے مفت میں دی گئی ہے. تو جو ہے دریجی تک جاتے ہیں، دریجی جو بلوچستان سے ملتا ہے وہاں تک بھی سنا ہے کہ کچھ زمینیں ہیں جو ادھر بھی لی گئی ہیں، یا ان کے بارڈر تک گئے ہیں، بلوچستان کی بارڈر تک گئے. تو ایک تو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس کی سروے کرائی جائے کتنی زمینیں
मनी सिंध हुकूमत इस तरह कैसे दे सकती है किसी इंडिविजुअल को, करे तो एक्शन करवाए, वो भी नहीं हुआ है। इसने जो पैसे जमा कराने थे सुप्रीम कोर्ट में वो भी नहीं करवाए, तो सुप्रीम कोर्ट मुतहर्रिक हो गई है। और बहरा टाउन का जो भी फेट हो, मगर जो बेचारे अलाटीज हैं वो बड़े परेशान हैं, उनका मुस्तकबिल तो एट स्टेक है। मगर ये लूट खसूट जो है वो गुज़श्ता 15 साल से शुरू है, और सिंध के अवाम वहाँ जो जिन के गाँव के जो गाँव के उन सबको वहाँ से डिसलॉन्च किया। अब इसमें तो बेतहाशा ही गलतियाँ भी हुई हैं, गैर कानूनी बातें भी बेतहाशा हुई हैं, और इसमें रियायतें भी बेतहाशा मिलती रही हैं। ये एक अजीब दास्तान है, कमी होगी पाकिस्तान में इस किस्म की। और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अभी जो बात आप कह रहे हैं, पहले कहा कि हाँ सर्वे तो कराओ, क्योंकि कोई हज़ारों एकड़ों की बात कर रहा है, कोई लाखों की, कोई कितनों की, कोई सर्वे तो कर। यानी ये भी अजब है कि एक प्राइवेट इदारे को, कंपनी को सरकार दे रही है, मसलन वो आते हैं कि होना चाहिए, नक्शा होना भाई कैसे होनी चाहिए, इसमें जरूरत नहीं पड़े किसी वो इधर है, आप प्लाट देते हो ना 600 गज का, 1000 गज का, 250 गज का पार्किंग होती है ना प्लाट की। ये हज़ारों एकड़ जो दे, कोई नक्शा है, कोई अप्रूव्ड है, किसके ठप्पे लगे हैं, किसने दिए हैं, कैसे दिए हैं। तो एक तो ये है, बिल्कुल होनी चाहिए, बस सही बात पहले पता चले। दूसरा, इस पे जो फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट की जो कराची बेंच थी, मुझे याद है उसने जो बड़ा फैसला था उसको फिर तब्दील किया गया और नरमी दिखाई गई। अब वो नरमी दिखाने के बाद भी ये जमा कराने थे पैसे, वो भी जमा नहीं हुए, और वो एक और झगड़ा शुरू हो गया। वो जो बरतानिया से पैसे आए वो एक और मसला हो गया। एक और भी बात है कि भाई ये लाखों एकड़ का लेके ये सिर्फ यहाँ पे क्यों, ये यहाँ कराची में इतने लाखों एकड़ ज़मीन लेके यहाँ घर क्यों घर? भाई पाकिस्तान के जो दूसरे शहर है आप वहाँ जाके बसाए। चलो सिंध में हैदराबाद में जाए, नवाबशाह जाए, सक्खर जाए, लाड़काना जाए, मीरपुर खास जाए, मुल्तान जाए, फैसलाबाद जाए, खैबर पख्तूनख्वा में मुर्दान चले जाए, नौशहर चले जाए, इधर कोयटा है, कलात है। ये इतने लाखों लोगों को एक शहर में जहाँ पीने का पानी नहीं है, जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ गैस नहीं है, जहाँ लाइडर के मसाइल लगते हैं, या इतनों को जमा करने के बाद आप इसको सारे मसाइल को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये झगड़े फसाद होंगे। क्या प्लानिंग कोई जहर में नज़र नहीं आती कि ये ओवर पॉपुलेटेड हो गया है पहले ही? जो इस वक्त लोग हैं उनके पास भी खाने के लिए, पीने के लिए, गैस, बिजली, सिक्योरिटी, तालीम, सेहत, वो मसाइल नहीं है पूरे। आप उसके बाद जो लाखों यहाँ बसाओगे, कोई अक्लमंदी है प्लानिंग में? क्या कमा रहे मुस्तकबिल? तो खुदा करे सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्ती से अमल कराए तो बहुत सी बातें खुलेंगी, और शायद एक मौका मिले इस बातों, इन कई गलत बातों को सीधा करने की। नाज़रीन, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक। शाह साहब, पाकिस्तान और IMF, पाकिस्तान हुकूमत रादर और गवर्नमेंट और IMF के दरमियान बातचीत चल रही है, और उसको ये भी ब्रीफिंग दी गई है IMF को कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है। सऊदी अरब, कतर और अपना दुबई वाले, ये जो है वो इमारात वाले, ये जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपकी नज़र है ख़ास तौर पर इकोनॉमिक्स इश्यूज पे, पाकिस्तान के भी और दुनिया के भी, आप क्या समझ रहे हैं? तो बड़ी मेहरबानी, खुदा करे जो हुकूमत के नुमाइंदे कह रहे हैं वो खुदा करे वो उनकी उम्मीदें पूरी हो जाए, अच्छा होगा अगर हो। लेकिन मैंने जो इन्वेस्टमेंट को देखा है, मैंने पढ़ा है, मेरी स्पेशलाइजेशन है अमेरिका से इन्वेस्टमेंट में। ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है ये मैंने ही बनाया था बेनज़ीर साहबा के दिनों में। 3 चीज़ें होती हैं साहब सबसे ज़्यादा ज़रूरी इन्वेस्टमेंट के लिए, जो मैंने कई मुल्कों के जो इन्वेस्टमेंट कहाँ कामयाब होती है, कहाँ नाकाम हुई है, और क्या पॉलिसीज़ होती हैं, क्या कवानीन होती हैं,
کیا طریقہ کار ہوتا ہے, کون سے ملکوں کی پالیسی اٹریکٹ کرتی ٹھیک ہے, وہ کیا اور پالیسی. کیسے ہوگا, ان سب کو سامنے رکھ کے, یہی میرا پڑھائی کا جو تھا ماسٹرس میں, اسی پہ میری اسپیشلائزیشن تھی. تو اور بہت سی باتیں ہیں, لیکن ناظرین کے لیے فی الحال چونکہ ٹائم ہمارے پاس جو ہے, 3 بہت اہم باتیں ہوتی ہیں جو باہر والا دیکھتا ہے کہ آیا میں اس ملک میں انویسٹمنٹ کروں یا نہ کروں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کانٹریکٹ سسٹم جو ہے اور قانون کی حکمرانی آپ کی کیسی ہے, پریڈکٹیبل ہے یا نہیں ہے. مطلب آپ کے ہاں قوانین پہ کا احترام ہوتا ہے. اگر میں کانٹریکٹ کروں, انویسٹر میں پیسے لے آؤں, آپ سے ایگریمنٹ کروں اور آپ کے قوانین بدلتے رہے ہوں یا انٹرپریٹیشن ان کی الگ ہوتی رہی ہے, انپریڈکٹیبل ہو آپ کا, تو آپ کی وہ پھر انویسٹمنٹ وہاں نہیں آئے گی, کیونکہ آپ کے ہاں قانون کی حکمرانی جو ہے وہ بڑی کمزور ہے. آج اس قانون کا مطلب یہ ہے, کل اسی قانون کا مطلب دوسرا ہوگا. فلانا چہرہ ہے تو یہ قانون اس کا مطلب یہ ہوگا, دوسرا چہرہ آیا کہ تو وہی قانون یہ کرے گا, پھر انویسٹمنٹ نہیں آئے گا. آپ کے پاس انویسٹر نہیں, دنیا میں کئی ممالک ہیں وہ انویسٹمنٹ کیپٹل وہاں چلی جائے گی. سو ایک آپ کے پاس وہ ہونی چاہیے قانون کی حکمرانی. دوسری, انویسٹمنٹ تو آئے گی, مثلا پیسے آ گئے تو مشینیں آ گئیں, لوگ ہوں گے جو اس کو مشینوں کو چلائیں گے. تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی اور ہیومن ریسورس اسکلس کی کوئی ہے اتنی تعداد میں. آپ کے پاس پڑھے لکھے کوالیفائڈ, ٹیکنیکلی کوالیفائڈ لوگ ہیں یا مینجمنٹ میں کوالیفائڈ لوگ ہیں, تو ہمارے ہاں ہیومن ریسورسز پہ کوئی توجہ نہیں ہے. ہمارے ہاں میں رہا ہوں انویسٹمنٹ میں, بورڈ آف انویسٹمنٹ کا سربراہ رہا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ یہ ایک ڈیفیسٹ رہا ہے ہمارے پاس. اور جو حال دیکھ رہے ہیں پاکستان کا, ایک سال کہتے ہیں کہ جی 6 لاکھ لوگ چلے گئے پڑھے لکھے, دوسرے سال کہتے ہیں کہ 7 لاکھ چلے گئے پڑھے لکھے. اس میں انجینئرز بھی ہیں, اس میں ٹیکنیشینز بھی ہیں, اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں, اس میں بینکرز بھی ہیں, اس میں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں. ایک ہمارے پاس پہلے ہی کوالیفائڈ مین پاور کا قحط ہے, اور نمبر 2 لوگ چلے جا رہے ہیں. تو انویسٹمنٹ جو آئے گی وہ مشینیں کون چلائے گا, وہ فیکٹریاں کون چلائے گا. اور تو ہیومن, کیا وہ بھی باہر والے آئیں گے؟ اگر وہ آئیں گے تو پھر تو آپ کو وہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہو جائے گی نا, اگر چلائیں گے بھی وہی. تو آپ کے پاس ہیومن ریسورس کی جو کوالیفائڈ مین پاور ہونا چاہیے وہ نہیں ہے, اور اس پہ توجہ ہونی چاہیے. آپ بہت زیادہ تعداد پیدا کرو کوالیفائڈ مین پاور کا, تو پھر آپ کو یس پھر آئے گی. اس کے لیے یہ ضروری ہے, ایک تو قانون کی حکمرانی, پریڈکٹیبلٹی ہو, پھر آپ کے پاس یہ ہو کہ ہاں ہیومن ریسورسز آپ کے ہاں ہو, ٹھیک ہے. 3 آپ کے پاس یہ جو ہے کہ ریسورسز ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ ہیں ان ٹرمز آف خاص طور پر منرل. پھر ہماری لوگ بہت ہیں, پاپولیشن بہت زیادہ ہے, ڈیمانڈ ہے. لیکن تیسری بات جو ہے, انڈسٹریز کیوں نہیں ہوتی. پاکستان میں جو انڈسٹریز لگی زیادہ تر 60s میں لگی اور پبلک سیکٹر میں لگی 70s میں. اس کے بعد پاکستان میں کم ہی لگی ہے. نہیں, جو تھوڑی بہت وہ اسمبلی والے پروجیکٹس ہیں, پلانٹس جو گاڑیوں کے لگے ہیں, اور کچھ فرٹیلائزر. یوں یہ ہے کہ ہمارے ہاں باقی جو ہے الیکٹرانکس میں اگر آپ جائیں, آپ الیکٹریکل گڈس میں جائیں, آپ ہوم پروڈکٹ میں جائیں, اور بہت ورائٹی. وہ ہماری اسمگلنگ جو ہے اس نے ہماری لوکل انڈسٹریز کا پٹھا بٹھا دیا ہے. مارکیٹ ہے لیکن وہ مارکیٹ اسمگلنگ والے لے جاتے ہیں, لوکل انڈسٹری یہاں آپ کے نہیں چلتی. آپ اسمگلنگ کو روکیں تو پھر آپ کے لیے جو مارکیٹ ہے انویسٹر آئے گا, کیونکہ یہاں لوگ ہیں. لیکن اگر لوگوں کی ڈیمانڈ اسمگل چیزوں سے پوری ہوتی ہے تو انویسٹر کیا کرے گا آ کے. یہ میں نے دیکھا خود جب میں نے سربراہ تھا بورڈ آف انویسٹمنٹ کا, تو جو باہر سے لوگ آئے, جیپنیز آئے, جرمنز آئے, امریکنز بھی آئے,
کہ ہاں ہم انویسٹمنٹ کریں گے اور فلاں پروڈکٹ. مثلاً میں ایک خاص مثال دیتا ہوں. میں نے بلایا بہت سی مشہور برٹش کمپنی مشہور ہے اور ایک جاپنیز ہے کراکری بنانے کے لیے, ہاؤس ہولڈ کی, بہت دنیا کی بہت مشہور. وہ آئے, ان کو بلایا, آئے اور بہت خوش تھے, اتنی بڑی مارکیٹ ہے پاکستان کی, یہ تو ہم کریں گے. وہ گئے ادھر ادھر اور میں نے 2 لوکیشنز ان کو بتائی تھی جہاں کچھ ہے, ایک سندھ میں حالہ اور ایک اپنا گجرات پنجاب میں, جہاں پہلے ہی کام یہ ہوتا ہے لیکن اس کو اپ گریڈ کرنا تھا. ٹائر والی فیکٹری وہاں آئیں گی تو لوکل بڑھیں گے. انہوں نے سروے کیا, آئے میرے پاس, انہوں نے کہا مارکیٹ آپ کی بڑی اچھی ہے لیکن آپ کے پاس 2 چیزیں غلط ہیں, ہم نہیں آئیں گے. کیوں بھائی؟ آپ کی جو مارکیٹ ہے وہ تو سمگل سے پوری ہوتی ہے, اور وہ چیز جو سمگل آتی ہے اس میں ٹیکس بھی نہیں پڑتا, کسٹم ڈیوٹیز بھی نہیں پڑتی. ہم آئیں گے تو ٹیکس بھی دیں گے, لیجیٹیمیٹ کمپنی ہے نا دنیا کی, کمپنی ٹیکس بھی دیں گے, ڈیوٹیز بھی دیں گے. تو پھر ہم نے کاسٹ کیا ہے کہ جب ہم یہاں چیز بنائیں گے تو وہ مہنگی ہوگی, وہ سمگلڈ والی سستی ہے, تو لوگ سستی خریدیں گے نا, ہماری کیوں خریدیں گے؟ تو بھائی یہ 3 چیزیں رکھیں. آپ سمگلنگ کو کنٹرول کریں. آپ چاہتے ہیں کہ اب اس ملک میں انڈسٹری لگے اور یہ انڈسٹریلائزیشن ہو اکانومی کی, سمگلنگ کو کنٹرول کریں. دوسری, ہیومن ریسورسز کی ٹریننگ کیجیے, کوالیفائڈ مین پاور ہو, ورنہ کو فرش سے تو نہیں چلائیں گے نا, کون چلائے گا فیکٹریاں؟ وہ چلائے. آپ ہیومن ریسورس ہوں آپ کے. اور تیسرا یہ کہ آپ کے یہاں قانون کی حکمرانی کو مضبوط کیجیے تاکہ باہر والے کا فیس ہو. وہ شکل دیکھ کے نہیں آئے گا, وہ قانون دیکھ کے آتا ہے. کہ شکلیں تو بدلتی رہتی ہیں, قانون تو نہیں بدلتا نا. کہ یہ تو نہیں ہے کہ فلاں وزیر ہے, فلاں چیف منسٹر ہے, یا پرائم منسٹر ہے, یا فلاں کوئی جو بھی ہو تو یہ قانون ہے, اور وہ چلا جائے گا تو قانون بھی بدل جائے گا. ایسے ہوگا تو انویسٹر برازیل جائے گا, ملیشیا جائے گا, ترکی جائے گا, انڈیا جائے گا, کسی ساؤتھ کوریا جائے گا, یہاں نہیں آئے گا. تو آپ 3 چیزیں برائے کرم رکھیں تو پھر آ جائے, خدا کرے آ جائیں باہر والے. لیکن یہ ہے کہ بھائی آپ یہ 3 چیز ضرور کیجئے. ہماری اکانومی میں IMF نے ایک دوسری بات کی, ایک انویسٹمنٹ کے لیے ضرور آئیں لیکن یہ 3 چیزیں ہمیں کرنی ہیں. وی ہیو ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر. تو وہ 3 چیزیں اور بہت سی چیزیں جو میں نہیں فی الحال بتانا چاہتا, ہمارے پاس نہیں ٹائم. ابھی میں دوسری بات پہ آتا ہوں. IMF نے ان کو کہا جی آپ ٹیکس بیس کو وائڈ کرو, بڑھائیے, تاکہ آپ کا جو ہے ہمارا ٹیکس اور GDP ریشو بہت کم ہے دنیا کے کئی ملکوں کے مقابلے میں. تو انہوں نے جو 2 مثالیں تھے, ایک کہ آپ یوں کیجئے ریئل اسٹیٹ پہ آپ ٹیکس لگا دیں, اور سبسڈیز جو آپ دیتے ہیں آپ ایگریکلچر کو وہ آپ نکال لیں ان سے. بات یہ ہے کہ کئی ممالک, یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم بیٹھ کے اپنے ملک کو کی اکانومی کو اتنا ہم نے مس مینیج کیا ہے کہ باہر آ کے والے بتاتے ہیں. انڈیا میں ہے بہت سبسڈیز دیتے ہیں زراعت والوں کو, ٹیوب ویل پہ دیتے ہیں, دوسری باتوں پہ بھی دیتے ہیں. تو آپ کمپیٹ کیسے کرو گے دنیا میں؟ اگر آپ وہ وتھڈرا کرو گے اور آپ کے پڑوسی دے رہے ہیں تو آپ کی چیزیں جو ہیں باہر ایکسپورٹ تو نہیں ہوں گی. اس سے بہتر ہے کہ آپ ایگریکلچر سے جو سبسڈی اور ٹیوب ویل سے نکالیں, اس کے بجائے آپ ریئل اسٹیٹ پہ دیں. ریئل اسٹیٹ پاکستان کا بہت بڑا شعبہ ہے اور کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کرتا, لیکن اس میں بڑے طاقتور لوگ ہیں. اس میں آپ پہلے اس میں جائیں, آپ اس کا اگر آدھا 50% بھی جو پوٹینشیل ہے لینڈ اتنا ریئل اسٹیٹ کا 50% بھی آپ ٹیکس لیں گے تو اس ملک کو IMF سے چھٹکارا ہو جائے گا. ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب, اسرائیل اور اس کا وزیر اعظم نیتن یاہو 4 گھنٹے کی جنگ بندی کی بات کی تھی, وہ بھی نہیں کی. اب کہہ رہا ہے کہ ہم غزہ پہ قبضہ کریں گے, وہ بھی اعلان کر دیا ہے. ادھر سے پوری دنیا دیکھ رہی ہے, دہشت گردی ہے, جو بھی ہائی ہینڈڈنس ہے, ظلم ہے,
کسی کو احساس نہیں ہو رہا ہے کہ چلو جی مسلمان صحیح مگر انسان تو ہیں. اور آپ نے یہ بھی میں نے آپ سے سنا ہے کہ اس طرح کی بمبارڈمنٹ تاریخ میں ناگاساکی اور اس پہ ہوئی تھی، اس طرح کی بمبارڈمنٹ کی گئی ہے. اور جو وہاں ظلم کی اور بربریت ہے، دنیا میں کوئی احتجاج نہیں، مسلمان ملکوں میں کوئی احتجاج نہیں. عرب لیگ جو اپنے آپ کو سپیریئر کہتے تھے، ایک زمانے میں عرب لیگ کا کونسل کا اجلاس چل رہا تھا، انہوں نے پرویز مشرف کو بلایا تھا. پرویز مشرف نے بڑے مسلمان یہ مسلمان وہ مسلمان یہ مسلمان، جب کر کے تقریر ختم کی تو سیکرٹری جنرل آیا عرب لیگ کا، اس نے کہا ساری مسٹر مشرف، جنرل مشرف، دس از عرب لیگ، دس از ناٹ مسلم لیگ. سو عرب لیگ وہ اپنے آپ کو سپیریئر بھی سمجھتے ہیں، بہتر بھی سمجھتے ہیں، وہ بھی سب خاموش ہیں. اب ان حالات میں لوگ شہید ہو رہے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں شہید ہو رہی ہیں، دنیا خاموش ہے. تو ہاں، یورپی ممالک میں بیلجیم نے اس کی مذمت کی ہے اور اسرائیل کو جنگی مجرم قرار دیا ہے. ایک اس نے G7 ملکوں میں کہ فارن منسٹر کی کانفرنس نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اسرائیل کر رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو دنیا دیکھ رہی تھی، اس سے بڑا ظلم جو ہے ماڈرن زمانے میں کہیں نہیں ہوا. جس انداز سے نیتن یاہو نے جو غازہ پہ پچھلے اب تو 5 ہفتے ہو چکے ہیں اس سے جو وہ کر رہا ہے، اور آپ کی بات یہ صحیح ہے کہ اس کو ہتھی ملی ہوئی ہے، سپورٹ ملی ہوئی ہے بہت بڑے پاورز کی، امریکہ ہو یا انگلینڈ ہو یا یورپین یونین ہے. اس وجہ سے وہ کوئی بات ریزنیبل مناسب سننے کو تیار ہی نہیں ہے، اور وہ اپنی نفرت اور ظلم و زیادتی کا اظہار کر رہا ہے بھرپور طریقے سے غازہ کے لوگوں پہ، جن کو کہیں جانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. وہیں بیچارے رہ رہے ہیں، وہیں مریں گے، کہیں جا نہیں سکتے. تو اس قسم کی زیادتی اور ظلم اور دنیا میں نہیں ہوا. ہٹلر نے بھی نہیں کیا ہوگا جتنا یہ آدمی جو ہے نیتن یاہو بیٹھ کے کر رہا ہے. اب 3-4 جو باتیں جو نکلتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ غازہ پہ قبضہ کچھ بھی کرے نہیں کر سکے گا. کیوں کہ اس کی اتنے عناصر اس کے خلاف ہیں جو اس کی بڑی کوشش ہوگی کہ غازہ پہ قبضہ کرے، نکال دے سب کو، اور باقی یہ اسرائیلی یہودی جو ہیں ان کو یہ سارے زمین الاٹ ہو جائے اور پھیلتے جائیں. لیکن اس پہ بہت بڑی لڑائی کا امکان ہے. اگر یہ کچھ ہوتا ہے، اگر اس طرف ہوا تو ریجنل وار لڑائی ہوگی. اس میں پھر یہ تو ہے لبنان اور جو ہے لبنان تو آئے گا، موسٹ لائکلی ایران کے جو اور ساتھی ہیں، عراق ہے اور یمن ہے اور ایران ہے، خود کسی طریقے سے اس کو یہ بات کرنے نہیں دیں گے. افسوس ہے کہ باقی جو عرب ممالک ہیں ان کی کیا حال ہے، وہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں نا اتنے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کچھ بیانات آئے ہیں لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا. آج کل وہاں آج سیٹرڈے ہے نا، تو سیٹرڈے وہاں پہ اور کل اتوار ہے، سنڈے، دونوں دن وہاں پہ اجلاس ہو رہے ہیں. عرب لیگ کا بھی ہو رہا ہے اور کل OIC جو ہے آرگنائزیشن آف اسلامک سمٹ، اس کے سربراہان کی بھی میٹنگ ہو رہی ہے. لوگ بڑی امید لگائے بیٹھے ہیں، لیکن حقیقت پسند ہو آدمی تو کوئی بڑی امید جو ہے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ان سے بیانات آئیں گے، اسٹیٹمنٹس آئیں گی، لیکن زیادہ وہ کرنے کے قابل نہیں ہے. یہ مسلمان ملکوں کی اور عرب ملکوں کی جو ہے یہ حالت زار ہے، اس کا اظہار ہو رہا ہے. 1 مہینہ ہو گیا ہے، اس کے بعد جا کے وہ میٹنگ کے لیے آتی ہے. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں یہ جو حکومتیں ہیں یا ان کے جو سربراہ ہیں وہ کتنا خیال کرتے ہیں، ان کو کتنا دکھ ہو رہا ہے کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے، لیکن 1 مہینے کے بعد وہ مل پائے ہیں. اس سے پہلے وہ نہیں مل سکتے تھے. تو ان سے تو امید رکھنا افسوس کی بات ہے، لیکن
کچھ نہیں ہوگا. یہ ہو سکتا ہے کہ اندر سے جو پریشر آ رہا ہے یورپ اور خاص طور پہ اور امریکہ سے, اس پہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اس آدمی نے بہت زیادہ, جو اس کے سپورٹرز تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی نے اتنا ظلم کیا ہے, اتنی زیادتی کہ اس کو روکا جائے. آپ نے مثال دی بیلجیم کی, ایک اسپین کے وزیر ہیں, انہوں نے بھی کہا ہے. نہیں مگر ایک بات کرنی پڑے گی, یورپ میں, امریکہ میں, یہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں, ان کا عوام نکلا ہے. عوام نکلا بہت ہی, پبلک نے بتایا ہے کہ وہ اس بات کے خلاف ہیں, اور وہ دیکھ رہے کہ ظلم و زیادتی کے خلاف ان کے پروٹیسٹ ہے. حکومتیں ان کی جو ہے وہ ان کے اپنے مفادات جو ہیں, وہ حکمران الگ ہے, لوگ الگ ہو گئے ہیں. اب یہ ہے کہ دو جو پریشر پوائنٹس لگتی ہیں, ایک تو یہ ہے حزب اللہ اور لیبنان اور ایران اور عراق اور یمن, ان کا پریشر بلاک ہے. جو بھی کاروائیاں کرے تو اس کے لیے دنیا دیکھے گی. کوئی نہیں چاہتا کہ ریجنل وار ہو جائے, کیونکہ اگر کئی ممالک اس لڑائی میں شامل ہو گئے تو پھر کچھ پتہ نہیں کہ اور بھی بڑے ورلڈ وار نہ آ جائے. ایران کے تعلقات روس سے بہت ہیں, چین کے ساتھ بھی بہت زیادہ قریبی ہے. تو اگر ایران آ جاتا ہے تو کیا بہت ممکن ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے انڈائریکٹلی بھی روس اور چین اس کی مدد کرے. کوئی نہیں چاہے گا کہ ریجنل وار ہو جائے. تو ایک تو وہ پریشر پوائنٹ ہے, دوسرا یہ ہے کہ اگر نہیں امریکہ سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کی, تو یہ پاسبل ہے کہ کیونکہ رشیا کو ادھر یوکرین میں پھنسایا ہوا ہے امریکہ نے, چائنا کو ادھر تائیوان میں پھنسایا ہوا ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی پھر اس سائڈ لیں گے. ہوگا. مطلب یہ ہے جو اس بات کو, مطلب نیتنیاہو کی یہ امید ہے کہ بالکل ہی غازہ کو خاضی کرائے گا, ان لوگوں کو وہ ایجپٹ یا کہیں بھجوا دے گا اور جہاں جوئش سیٹلمنٹ کرا دے گا. تو یہ بات جو ہے, یہاں اس بات کو ظلم زیادتی بھلے ہوتی رہے گی یا اور بھی ہوگی, لیکن یہ ہونے نہیں دے گی دنیا, ریجن دوسرے ممالک نہیں ہونے دیں گے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ خاص طور پر مجھے افسوس کی بات یہ ہے کہ باقی جو ممالک ہیں, کن کا نام لے, ویسے یو اے بہت بڑے امیر لوگ ہیں, اور ایجپٹ ہے, ان دونوں نے تو ڈپلومیٹک تعلقات بھی سسپینڈ نہیں کیے, اور دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھے ہیں. کولمبیا ہے, چلی ہے اور بولیویا ہے, ساؤتھ امریکہ کے. انہوں نے پروٹیسٹ کیا کہ بھائی ظلم زیادتی ایسے کر رہے ہو, تمہارے ساتھ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم. وہ 10,000 میل دور بیٹھے ہیں, عیسائی ممالک ہیں. انہوں نے ظلم زیادتی پہ پروٹیسٹ کیا اور اسرائیل سے کہا آپ سے تعلقات ہم نہیں کریں گے, ڈپلومیٹک ختم. اور یہ جس میں پڑوسی بیٹھے ہیں, یو اے ای ہے اور عرب ہیں, مسلمان ہیں, پڑوسی ہے, رشتہ داریاں ہیں, ٹھیک. وہ یو اے ای بھی ہے اور ادھر وہ اپنا ایجپٹ بھی, نہ سعودی کے ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں ہیں ان سے, سب یو اے ای کی ہیں اور ایجپٹ کے ہیں اور بہت سے ہیں. لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم ظلم زیادتی کا اور پروٹیسٹ نہیں کر سکتے, ناراض ہو جائے گی امریکہ یا یہ ہوگا. بھائی ڈپلومیٹک ریلیشنز تو ختم کرو, ان کو تو سسپینڈ کرو. جو ساؤتھ امریکہ نے کہا کوئی تو پروٹیسٹ کرو, کوئی تو اپنا دکھائے پروٹیسٹ کا, وہ نہیں ہو رہا ہے. اور اس میں جو ہے تو آج کل اگر کچھ امید ہونی ہے, اگر تو وہ اجلاس ہو رہے ہیں ریاض میں, عرب لیگ کا بھی اور اپنا اس کا او آئی سی کا بھی. وہ بھی فارن منسٹرز کے ہو رہے ہیں. او آئی سی کے تو سب ہیڈز آف گورنمنٹ, وہ تو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ صاحب گئے ہیں. اب اتنے جو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر اکٹھے ہوئے ہیں, 57 ملک ہیں, وہ 57 ملک اور ایک اسرائیل ہے.
آپ یہ بھی تو دیکھو 57 اسلامی ممالک. ہاں وہ اگر اکٹھے ہو گئے اس کے بعد بھی وہ فلسطین اور اپنے غازہ کے لوگوں کی کوئی پریکٹیکل ایفیکٹو مدد نہیں کر پائے یا اسرائیل کو حملوں کرنے سے نہیں روکا, سیز فائر نہیں کروائی, تو کیا منہ دکھائیں گے اپنے لوگوں کو؟ تو ایک تو مسلمانوں کی جو کمزوریاں ہیں ان کے اپنے معاشرے کی, اپنی حکمرانی کی, ان کا بھی کھل کے اظہار ہو رہا ہے. دنیا ہنسے گی دنیا ہنسے گی ہم پہ کہ بھئی یہ دیکھو اتنا کچھ نہیں کر سکتے. 57 کنٹریز اور عرب لیگ کے 22 وہ لگے سب نے کٹھے ہیں, انہی میں شامل ہے. ایک اسرائیل نے سب کو آگے کیا ہوا ہے. یہی کافی ہے. مسلمان ملکوں کو یاد کریں, ایک ادھر سے ہے, ادھر آپ 57 ہو, کچھ نہیں کر سکتے. اس سے زیادہ کمزوری اور کیا الفاظ کریں, خدا کرے ان کو کوئی اپنے آپ کو سدھارے, اپنے آپ کو ریفارم کریں, ورنہ یہ بے عزتی بے توقیری ہوتی رہے گی. لیکن یہ امید یہ ہے کہ سیز فائر ہو, وہ پریشر بھلے یورپ کا آ جائے, امریکہ کا اندر سے آ جائے, عرب و مسلمانوں کا ہو جائے, کچھ ہو جائے, لیکن سیز فائر ہو تاکہ لوگوں کی اس بمبارڈمنٹ سے جان چھوٹے اور پھر انسان ذات کچھ بچ جائے. تھینک یو شاہ صاحب. ناظرین, پروگرام حالات حاضرہ اختتام پذیر ہوا. یہ پروگرام آپ ہر ہفتے کی شام کو 7 بجے خبروں کے بعد سنیں گے, رات کو 12 بجے خبروں کے بعد سنیں گے. نیکسٹ ڈے یعنی دوسرے دن دن کو 2 بجے خبروں کے بعد سنیں گے. خدا حافظ.